آپ کی باپ کی زندگی نے آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ پیار کے اظہار کے لیے ڈرامے بازیاں اور بڑی بڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی؟ 2004 سونامی آیا تھا، سمندر بکھرا اور 14 ملکوں میں 2,30,000 افراد مر گئے۔ قیامت کے دن فرمایا رب تعالیٰ رحمت کی چادر سے ڈھانپ دے گا۔ There will be a shroud of mercy for that person who is specifically، جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ گناہ کرتا رہتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، وہ آتا رہتا تھا، وہ آ کے توبہ کرتا، پھر گناہ اگر کر لیتا پھر آ جایا کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تو پھر توبہ کر لیا کرتا تھا، آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا۔ ریلیشن شپ میں نا 531 کا فارمولا ہوتا ہے، یعنی اپنا درد سنانے کے لیے کبھی کبھار آپ کو الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے اوپر اپنے کاموں کو چھوڑ کے دیکھیں، تعلق بنائیں۔ اگر کوئی بندہ بھول کر بھی اللہ کی طرف آ جائے نا، اللہ کی رحمت پھر بھی اس کو تھام لیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے اور ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، he was supplicating to Allah۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا شخص، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا۔ اب یہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ ایک بڑی مفصل اور بڑی زبردست دعا مانگنے کا ادب اور طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اسے دعا اس طرح مانگی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، I ask you Allah because you deserve all the praise۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ ساری حمد تیرے لیے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ المنان، تو ہی احسان کرنے والا ہے۔ constant favors are from your side۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، تو نے زمین کو پیدا کیا، تو نے جنتوں کو پیدا کیا، بغیر کسی مثال کے تو پیدا کرنے والا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور عطا کرنے والے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والے۔ Now if you are going to name out and you scrutiny the entire prayer، تو اس کے اندر 7 نام صفاتی اللہ کے اس بندے نے لیے، منان، بدیع السماوات والارض، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، 7 صفاتی نام لیے۔ and this is the opening of that prayer۔ یہ اس نے آغاز میں 7 نام لیے کہ وہ کمیونیکیشن اپنی کھولنے لگا ہے، شروع کرنے لگا کلام، تو اس نے 7 نام لیے۔ This was to open the conversation with Allah۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اللہ سے عظیم ناموں کے حوالے سے دعا مانگی ہے، جب اس حوالے سے دعا مانگی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جو سوال کیا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو we must have a strong liaison with اللہ۔ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کے لیے دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھتا ہے تو اللہ کی رحمت وہ اللہ کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کرے اور اونٹ پہ اس کا سفر جاری ہو، کھانے پینے کا سامان بھی اس کے پاس ہو، اور وہ تھک جائے، پیسے بھی اونٹ پر ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی اونٹ پر ہے، اور وہ تھک گیا، ایک جگہ پہ درخت کے ساتھ وہ بیٹھ گیا اور اس نے نکیل اپنی درخت میں ڈال دی، آنکھ لگی تو جب وہ جاگا تو اونٹ نہیں تھا، غائب تھا۔ اب آپ سوچیں وہ کتنا پریشان ہو گیا ہوگا۔ صحرا اتنا لمبا ہے، وہ پیدل بھی کہیں نہیں جا سکتا، اور اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، بالکل مایوس ہو گیا۔ ایسی حالت میں اچانک اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے کتنی خوشی ہوگی
کہ اس کو زندگی کی امید دوبارہ سے مل گئی. دس از اے رے آف ہوپ فار ہم. تو رب کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ بالخصوص کوئی بھگوڑا غلام وہ توبہ کرتا ہے تو میں اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہوں. جیسا وہ بندہ اونٹ کو دیکھ کر خوش ہوا تھا اس سے زیادہ خوشی مجھے ہوتی ہے جب کوئی بندہ مجھ سے توبہ کر لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو بھی پیدا کرنے سے پہلے رب تعالیٰ نے جو تحریر سب سے پہلے لکھی وہ یہ تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. انسان اس دنیا میں رہنا ہوتا ہے اور جتنا وقت ہے وہ ہم نے گزارنا ہے. اللہ کی رحمت پہ یقین رکھنا آپ کو بڑا وسیع دماغ کر دیتا ہے. اور ایسے واقعات کو سرچ کر کے پڑھا کریں. چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں, 1 کلک آف جائیں, آپ کو وہ چیز مل جائے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ جو ایل ایل ایم کے ماڈلز ہیں, گروک ہے, جیمنی ہے, you must be very careful when you are going to search any religious material, especially Islamic material. Because in the era of Google, we were having some limitations. I'm going to search out a word, then Google was giving me 1 million websites, and it was my duty to search out the truth or false. It was my duty to scroll, to browse, to search it out. But now ChatGPT means one single answer and you have to accept it as a truth. This is wrong. میں نے جو انگریزی بولی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں گوگل پہ سرچ کرتا تھا تو گوگل مجھے 10 لاکھ ویب سائٹس دے دیتی تھی. میرا اپنا ایک مزاج ہوتا تھا میں سچ یا جھوٹ کو خود ڈھونڈوں. اب چیٹ جی پی ٹی ایک چیز دیتی ہے اور کہتی ہے یہی سچ ہے, مانو اس کو. کہاں سے سچ تم نے لیا؟ وہ کیلیفورنیا میں جو سافٹ ویئر انجینئرز بیٹھے ہیں جو ڈیٹا وہ سپورٹ کر رہا ہے اس کو میں سچ ماننے پہ مجبور ہوں, کیونکہ جتنا بڑا ڈیٹا ہے 1.8 زیٹا بائٹس کا, ایک زیٹا بائٹ میں 1 ارب ٹیرا بائٹ ہوتی ہے, یعنی زیٹا بائٹ کو اگر آپ ٹیرا بائٹس میں کلومیٹرز میں لے جائیں تو زمین سے چاند تک 2,35,000 راؤنڈ ٹرپ بن جائیں گے. اتنا زیادہ ڈیٹا دنیا میں ہے. اس میں سے چیٹ جی پی ٹی نکال کے مجھے دے دیتی ہے اور کہتی ہے مانو اس کو. تو now you are forced to accept this one statement as a true statement. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جنرل ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نبی پاک کی اور رب تعالیٰ کی رحمت کے اوپر آپ سرچ کریں تو سچ وہ باتیں نکلیں گی جو سچی ہیں. نبی پاک کا دین رحمت ہے, آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ نے رحم فرمایا, آپ کا دین ہے. اس کا آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ہوتا ہے. میں آپ کو سلام کروں گا, آپ مجھے سلام کا جواب دیں گے, رحم ہے. میں آپ کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگ رہا ہوں. نبی پاک اپنا لشکر بھیجا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ کھڑی فصلوں پہ لشکر نہ دوڑانا, کھڑے ہوئے سبزے کے اوپر بولو براز نہ کرنا, مسافر کو تکلیف ہوتی ہے. عورت کوئی نماز کے دوران کسی کا بچہ بولتا تو حضور نماز مختصر کرا دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا رحم کرو, اچھی بات کرو, امن کی بات کرو, امن پھیلاؤ, تمہارا وجود امن کا باعث بنے. مدینے میں جو انقلاب آیا وہ امن کا انقلاب تھا. نبی پاک نے سب کو سمجھایا, سکھایا. آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. آپ گفتگو فرماتے, لوگوں کے دل میں گفتگو گھر کر جاتی تھی. لوگ گفتگو سن کے متنفر نہیں ہوتے تھے بلکہ گفتگو سن کے قریب آتے تھے اور ترستے تھے نبی پاک کے وجود کے لیے. آپس میں جب گفتگو کرتے, آپس میں گفتگو ان کی شیریں ہوا کرتی تھی, نرم لہجے ہوا کرتے تھے, میٹھی گفتگو ہوا کرتی تھی, طنز نہیں ہوتے تھے, کسی کے بارے میں برے کامنٹس نہیں کیا جاتا تھا بلکہ پیار سے بات کی جاتی تھی. اور پوری اسلامک ہسٹری میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ وی مسٹ ٹاک کوڈیلی, اچھے انداز سے بات کی جائے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ گھر میں ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ کسی جگہ پہ سیر کرنے گئے ہیں, کسی اجنبی سے آپ بات کر رہے ہیں, یو مسٹ ٹاک پولائٹلی. یہی ہمیں دین اسلام سبق دیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ نے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ is one of the صحابی who was having much love of Holy Prophet in his heart. He was
very devoted and loyal. All the Sahaba were loyal, but he was one of the prominent. بہت زیادہ نبی پاک سے عشق کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک بابا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہ بابا جی کی عمر 96 ایئرس تھی, اور ان کی جو بھویں تھیں یہ بھر گئی تھیں اور ان کی آنکھیں جھک گئی تھیں, اور یہ جب اندر داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور یہ جھکے ہوئے تھے اس چھڑی کے اوپر, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اتنا ان کی حالت تھی. مطلب یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہی واز ویری اولڈ, ہی واز ویری ایلڈرلی, بڑھاپا تھا بھی اور نمایاں بھی ہوا تھا. جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ آنکھ کھول کر نبی پاک کے چہرے کی زیارت کرتے تھے, پھر کوئی بات کرتے تھے. اور عرض کی لب و لہجے میں بڑی پریشانی تھی, بڑی تکلیف تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی بڑے گناہوں میں گزری ہے, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, کالے سیاہ میرے دفتر ہیں یا رسول اللہ, نیکی کہیں دکھائی نہیں دے رہی. اس عمر میں مجھے آپ کا ایک صحابی ملا ہے اور اس نے مجھے ایک بات سمجھائی ہے, تو مجھے تھوڑا سا خیال آیا ہے, لیکن میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں, میں کیا کروں, میں کیا کر سکتا ہوں. 3 باتیں اس نے کی. کہا پہلی تو بات یہ کہ میں صحیح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, کمر دوری ہو چکی ہے, تو نماز تو میں پڑھ نہیں سکتا صحیح طریقے سے. نمبر 2, چونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کما بھی نہیں سکتا, تو صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتا, زکوٰۃ بھی کیسے دوں گا. اور نمبر 3 یہ کہ میں چونکہ بوڑھا ہوں تو کوئی جہاد بھی نہیں کر سکتا, تو میں کیا کروں. اب کوئی تمنا نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے, نہ نماز صحیح پڑھ سکتا ہوں, نہ زکوٰۃ دے سکتا ہوں, نہ صدقہ دے سکتا ہوں, اور نہ میں اب جہاد کر سکتا ہوں, تو میں کیا کروں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے جیسے بارش کی جھڑی لگ جاتی ہے ایسے آنسو بہنے لگے, آپ رونے لگے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے زیارت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آوازاری فرما رہے ہیں, اور پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ بابا جی جہاد کرنے والے بہت سے ہیں, جہاد کر لیں گے, پیسے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے, وہ چاہیے ہوں گے تو وہ مل جائیں گے, اور یہ جو عبادت ہے وہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ نے جو دین کی راہ میں آنے کی بات کی ہے تو آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, آپ تعلق اپنا مضبوط بنا لیں, آپ آ جائیں, اللہ تعالیٰ کے دین کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اللہ رحمان و رحیم. آئیں. آپ لوگ آتے نہیں ہیں, آپ لوگ دن رات دوستوں کی منڈلیوں میں بیٹھ جائیں گے, بحثیں کر لیں گے, میڈیا کے اوپر سب کچھ آپ کو پتہ ہوگا. آپ خود مجھے بتائیں کتنا رب کی بارگاہ میں آتے ہیں. اٹ میٹرز دیٹ یو ناک دا ڈور. اللہ کے اوپر اپنے کاموں کو چھوڑ کے دیکھیں, تعلق بنائیں. اگر کوئی بندہ بھول کر بھی اللہ کی طرف آ جائے نا, اللہ کی رحمت پھر بھی اس کو تھام لیتی ہے. جلال الدین رومی لکھتے ایک بندہ صنم 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 کہتے بت کو, وہ ساری رات صنم 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 پکارا تھا, اچانک اس کو غنودگی آئی, اس کی منہ سے غلطی سے سمد نکل گیا. سمد رب کا نام ہے. رب نے فرمایا جبریل دوڑا دوڑا جا کے اس کو نواز دے جو مانگ رہا ہے. جبریل امین نے عرض کی یا اللہ وہ بھول سے اس نے کہہ دیا ہے. تو کہا چلو بھول کے کہا تو ہے نا, ساری رات اس کے سامنے کھڑے ہو کے پکارتا رہا, کچھ نہیں ملا, ایک دفعہ مجھے پکارا تو کچھ تو ملنا چاہیے نا اس کو. تعلق تو بنائیں. قیامت کے دن فرمایا رب تعالیٰ رحمت کی چادر سے ڈھانپ دے گا. There will be a shroud of mercy for that person who is specifically جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, اور وہ گناہ کرتا رہتا تھا, لیکن اس کی ایک عادت تھی وہ آتا رہتا تھا. وہ آ کے توبہ کرتا, پھر گناہ اگر کر لیتا, پھر آ جایا کرتا تھا, پھر گناہ کرتا تو پھر توبہ کر لیا کرتا تھا. آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا. وہ بے پرواہ نہیں ہو جاتا تھا, بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ جاتا تھا. وہ رب کو یاد کرتا تھا, آتا تھا, پھر گناہ کرتا تھا, پھر آتا تھا. اور رب تعالیٰ رحمت کی چادر میں ڈھانپنے کے بعد اس کو یہ فرمائے گا, اس کتاب میں الفاظ لکھیں, اس کے چھوٹے گناہ اس کو یاد دلائے گا. تو نے یہ بھی کیا تھا, تو نے یہ بھی کیا تھا, تو نے یہ بھی کیا تھا, بتا کیا تھا, یہ بھی چھوٹے گناہ, بڑے گناہ نہیں, چھوٹے گناہ یاد دلائے جائیں گے اس کو. وہ رو پڑے گا, تڑپ جائے گا کہ مالک میں نے بالکل یہ بھی کیا تھا, میں نے یہ بھی کیا تھا, میں نے بالکل یہ بھی کیا تھا, تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے. Now the setup is like this,
that only that person and Allah both are in front of each other. Nobody else is seeing this whole picture. کوئی اور یہ کام نہیں دیکھ رہا, صرف اللہ اور وہ بندہ ہے. اور اس کو کہا جا رہا تو نے یہ بھی کیا تھا, تو نے یہ بھی کیا تھا. پھر اب تعالیٰ فرمائے گا اب مجھے بتا, تجھے پتہ میں تیرے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں, تجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں. وہ کہے گا مالک مجھے نہیں اندازہ. تو رب تعالیٰ فرمائے گا میں تیرے ان گناہوں کو جو میں نے تجھے بتائے ان ساروں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے لگا ہوں. اب وہ بندہ خود کہے گا مالک یہ بڑے بڑے گناہ بھی تھے میرے, جب یہ والا سودا چل گیا ہے تو پھر اب یہ بڑے بڑے گناہ بھی تھے, ان کو بھی تو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. ایسے رب کی رحمت ہوتی ہے. آپ تعلق نہ توڑیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے, کیونکہ یاد رکھو انسان بالکل جب فارغ ہو جاتا ہے نا اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, فرمایا 99 حصے اللہ تعالیٰ نے رکھے اور ایک حصہ زمین پہ دیا. تو یہ جو ماں بچے کو پیار کرتی ہے اور باپ بچے پہ شفقت کرتا ہے اور بہن اپنے بھائی کے لیے دعا کرتی ہے اور بیوی اور شوہر کی جو محبت ہے, یہ سب کا ایک حصہ ہے صرف. تو فرمایا وہ 99 حصے کدھر ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھے ہیں, وہ ان 99 حصوں سے اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا. ریممبر اللہ کی رحمت حاوی ہے, وہ ہر وقت مد نظر ہے. اور انسان جب سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ کی رحمت آتی ہے. حضرت مریم آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, رب تعالیٰ نے طے فرما لیا کہ بغیر باپ کے بچہ ہوگا. اب مجھے بتائیں وہ ایک نیک مرد کی بیٹی ہیں, اللہ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے, اور آج بغیر مرد کے بچہ ہو گیا, پہلی بار الزام لگ جائے, کتنی بڑی بات ہے مجھے بتائیں. چھوٹی بات ہے یہ, ایک انسان کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی کہ ساری زندگی پارسائی میں گزری اور آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیرا تو باپ ایسا نہیں تھا, تو بغیر باپ کے بچہ کیسے لے آئی. اور یاد رکھنا کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ زیادہ وضاحتیں دینا آپ کو بڑا چور بنا دیتا ہے. آپ اگر زیادہ وضاحتیں دینا شروع کر دیں نا, زیادہ صفائیاں پیش کریں, تو آپ کو اوپر زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں اتنی صفائیاں دے رہا ہے. واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ پھنس جاتے ہیں, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اب مجھے بتائیں ہم کیا کریں گے, کیا دلیل آئے گی وہاں پہ. لیکن یہ رب کی رحمت ہے کہ جب یہ موقع ہوا اس موقع پہ فرمایا اس بچے کی طرف اشارہ کر دے. وہ بچہ بول اٹھا کہ اللہ نے مجھے کتاب دے کر نبوت دی ہے. اللہ اس طرح کے سیٹ اپ بنا دیتا ہے اگر انسان اس بات کو سمجھے اور دیکھنے کی کوشش کرے. تو میرے محترم سامعین کرام, اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اور آ کے ہمیں بچا لیتی ہے. اور یہ جس طرح سے میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو تھام لیتی ہے, بندوں کے اندر بھی ایسے رشتے بن جاتے ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب پیار ہوتا ہے, ایک لگن ہوتی ہے, پیشن ہوتا ہے, تو رشتے کس طرح سے بنتے ہیں. کبھی یہ نہ کہے گا رشتہ میرا کوئی نہیں ہے یا مدد نہیں ہوتی, مدد ہوتی ہے. 2004 سونامی آیا تھا, سمندر بکھرا اور 14 ملکوں میں 2,30,000 افراد مر گئے. اسی جگہ پر ایک قبیلہ تھا, اس کا نام تھا اوکاڑا, قبیلے کا نام تھا اوراکا نام تھا, اور اوراکا قبیلے کا ایک بندہ بھی نہیں مرا. وہ لوگ پہلے سے کسی اونچی جگہ پہ چلے گئے تھے. Not a single person from the tribe Oraka was dead. کوئی نہیں مرا. 2,30,000 بندہ مر گیا. پہلے کیسے چلے گئے؟ وہ ایک اولڈ اسکول ٹرائب تھا, کوئی فورکاسٹ نہیں تھی, کوئی جی پی ایس نہیں تھی, کوئی بڑا کوئی نظام نہیں تھا. اب انہوں نے جا کے اوراکا قبیلے کے سردار سے پوچھا کہ تمہیں کیا پتا چلا تھا؟ کہا بس ہمیں سینس ہو گئی تھی کہ کچھ ہونے والا, ہم چلے گئے. کہتے کیسے سینس ہوئی؟ تو اس نے ایک لفظ بولا, ٹینوٹو. اب دنیا کے بڑے بڑے ماہرین جو تھے لینگویج کے, وہ بیٹھے, انہوں نے کہا کہ یہ ٹینوٹو جو لفظ اس نے بولا ہے اس کا کیا مطلب ہے, اردو میں, انگریزی میں کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسا کوئی مطلب نہیں ہے. دس ورڈ از ہیونگ نو میننگ. آئی ہیو سرچڈ اٹ آل, نو میننگ آف دس ورڈ. اس لفظ کا کسی زبان میں کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن اس کا یہ سمجھ اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کسی بندے کے اندر اتنا گھس جاتے ہیں, یا کوئی بندہ آپ میں اتنا گھس جاتا ہے, یا آپ کسی جگہ پہ اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ذرا سی بھی ڈسٹربنس نہ آپ کو بتا دیتی ہے کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہو گیا ہے اس کو, کچھ مسئلہ بنا ہے اس کو. یعنی اپنا درد سنانے کے لیے
کبھی کبھار آپ کو الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. 10-2 ریمبر. اور یہ میری بات سننے کے بعد آپ نے 2 بندوں کو سوچنا ہے، ساروں نے 2 بندوں کو سوچنا ہے. فوراً سوچیں. 2 بندے میں بتا رہا ہوں، ایک اپنے باپ کو سوچے اور ایک اپنے بیٹے کو سوچے. 2 کو سوچے، ایک اپنے باپ کو اور اپنے بیٹے کو. کیا آپ کی باپ کی زندگی نے آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ پیار کے اظہار کے لیے ڈرامے بازیاں اور بڑی بڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی؟ صبح کے ٹائم پہ اپنے ابو کو دیکھا کبھی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اور رات کے ٹائم پہ کبھی اپنے باپ کو دیکھا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پیار کر رہا ہوتا ہے آپ سے. اور صبح اور شام کے درمیان جو وقت ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ پیار کر رہا ہوتا ہے آپ سے. سارے بل پے کر دیتا ہے. یہ پیار نہیں ہے. مصیبت آپ تک آتی نہیں ہے، پہلے حل ہو چکی ہوتی ہے. پیار نہیں ہے. چہرے پہ پڑی جھریاں، ہاتھ پہ پڑے نشانات، تھکے ہوئے پاؤں، یہ پیار نہیں ہے. محبت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ چال دیکھ کر ماں بتا دیتی ہے آج بینگن نہیں کھانا اس نے. کیا ہے یہ؟ 10-2 میں حیران رہ گیا. پھر میں نے دیکھا کہ ریلیشن شپس میں ہوتا کیا ہے. وائی یو مسٹ ہیو ریلیشن شپ. میرا فارمولا لے جاؤ آج ہی. ریلیشن شپ میں نا 5-3-1 کا فارمولا ہوتا ہے. 5-3-1. 5 بندے، 3 بندے اور 1 بندہ. 5 بندے. ہر ہفتے آپ نے 5 نئے بندوں سے ملنا ہے. یہ ہارورڈ کی ریسرچ ہے. ہر ہفتے آپ نے 5 نئے بندوں سے ملنا ہے. الگ الگ. پلمبر سے ملو، ڈاکٹر سے ملو، انجینئر سے ملو، تاجر سے ملو. نیو پیپل، دے ول گیو یو نیو ایکسپوجر. آپ کو نئی بات کریں گے. جس طرح کھانا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کھانے میں کیا آپ کو ملنا چاہیے. کھانے میں آپ کو کاربوہائیڈریٹس ملنی چاہیے، پروٹینز ملنی چاہیے، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، آئرن، زنک. آپ کو 13 قسم کی وائٹامنز ملنی چاہیے، فائبر ملنا چاہیے، منرل واٹر ملنا چاہیے. کوئی ایک کھانا نہیں ہے جو جتنا کچھ میں نے بولا سب کچھ اس کے اندر ہو. کوئی کھانا بتائے مجھے، کوئی نہیں ہے ایسا. تو کیا کرنا پڑے گا؟ ورائٹی لینی پڑے گی. مختلف قسم کے گوشت، سبزیاں. 800 گرام سبزیاں اور پھل بچے کو دن میں کھانا چاہیے. تو مختلف قسم کے کھانے ہوں تو کھانا مکمل ہوتا ہے. تو مختلف قسم کے بندے ہونا تب بندہ مکمل ہوتا ہے. 5 مختلف بندوں سے ملے. یقین کرے کوئی بندہ آ کے ایسی بات کر جائے گا کہ آپ کی انکم بڑھ جائے گی، نئی سوچ دے جائے گا. آپ پھنسے ہوں گے بڑے عرصے سے، اس کی موجودگی وہ پھنسائی کو کھول دے گی. کر کے دیکھیں. ہم بنے اس طرح کے ہیں، اللہ نے بنایا ایسا ہے ہمیں. وی لرن، وی ٹیچ اینڈ وی لرن. تو 5 بندے ہفتے میں نئے بندوں سے ملے. اینڈ نمبر 2، 3 بندے اپنی زندگی میں ایسے چنے جن کو اپنے وقت دینا ہے، جن کے لیے اپنا شیڈول چینج کرنا ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کے ان کی سننی ہے، ان کو سنانی ہے، ان کی ہمدردی کرنی ہے، کمپیشن، ایمپتھی. ان کے جوتے میں کھڑے ہو کے ان کے جذبات کو سمجھنا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو ویئر دیئر شوز. کیونکہ جب تک آپ اس کا جوتا پہنتے نہیں، آپ کو تو نہیں پتا چلے گا جوتا لگتا کہاں ہے. جس طرح ایک بچہ تھا اپنے باپ سے بڑا کہتا تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ لنگڑا لنگڑا کے کیوں چلتا ہے، لنگڑا لنگڑا کے کیوں چلتا ہے، کیوں چلتا ہے. اس کے اپنے ابو سے تھوڑی نفرت سی ہو گئی. ایک دن اس کی ماں نے کہا جوتا پہن ذرا اپنے باپ کا. جوتا پہنا، اندر کیل چبھتی تھی. کہا تجھے کیا پتا کس کو کون سی کیل چبھ رہی ہے. اب آپ کو کیا پتا مجھے کتنی کیلیں چبھ رہی ہیں جو میں لنگڑا کے چل رہا ہوں. میری زندگی میں جو لنگڑاہٹ ہے وہ کس کیل کی وجہ سے ہے، آپ کو کیا پتا. لیکن یہ 3 بندے ایسے ہوں گے جن کی کیلیں آپ نے سمجھنی ہے اور اپنی کیلیں ان کو سمجھانی ہے. اور آخر میں ایک بندہ جس کو روز 1 گھنٹہ دینا ہے، روز 1 گھنٹہ. آپ کہیں گے 1 گھنٹہ دینا؟ ہاں چلو اس کو بندہ نہ کہو، رشتہ کہہ لو. کیونکہ ایک ایوریج امریکن دن میں 4.5 گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، تو 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے. اور یہ رشتہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے. میں نے حساب لگایا، ہر طرح سے دیکھا ہے. آپ پورا ریلیکس ہو کے بھی نمازیں اگر پڑھیں نا تو ایک دن میں 50 منٹ لگتے ہیں ساری نمازیں پڑھنے میں. اور اگر آپ نماز پڑھنے گئے، پیچھے آپ کا کاروباری بندہ، آپ کا مالک انتظار کر رہا ہے، اور ظہر کی نماز ختم ہوتی ہے 8 سے 10 منٹ میں، لیکن آپ پڑھ کے آئے 15 سے 20 منٹ میں، تو آپ نے خیانت کی ہے. آپ سرکاری ملازم ہیں، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، لیکن آپ جاتے ہیں اور کب آتے ہیں نماز پڑھ کے؟ نماز پڑھنے گئے تھے آپ، کیا کر کے آئے ہیں آپ؟ تو یہ 5-3-1 کا پرنسپل یاد رکھیں گے، آپ کی زندگی میں ریلیشن شپس کامیاب ہوں گے.